بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان جو ہیں وہ آخری پتہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جو آخری پتہ ہے وہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ سکتا ہے، اور عمران خان جانتے ہیں کہ وہ پتہ کب استعمال کرنا ہے۔ آج جب علیمہ خان نے جو ملاقات کی اور ملاقات میں بات کی بانی پٹیائی نے کہ وہ بہت جلد ایک ایسا کارڈ کھیلیں گے جو سب کو دنگ کر دے گا، لیکن وہ فی الحال اس کارڈ کو جو ہے وہ بلائے طاق رکھیں گے، چھپا کر رکھیں گے، سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز کر سکتے ہیں جس سے جو یہ نظام ہے وہ ہل کر رہ سکتا ہے۔ تو وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ کس طرح کا پتہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے اندر ایک بہت بڑی کھلبلی مچ گئی ہے، بہت زیادہ ہلچل مچ گئی ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب عمران خان سے علیمہ خان نے ملاقات کی تو اس میں انہوں نے سارے فیکٹ رکھے جو ڈی چوک میں ہوا، جو کریک ڈاؤن ہوا، جس طرح سے لاشیں گری۔ تو جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر، یہ جو ملاقات کر کے آئے تھے، انہوں نے یہ ضرور بتایا خان صاحب کو کہ ڈی چوک کے اندر مسئلے مسائل ہوئے ہیں، لیکن پوری بات نہیں بتائی انہوں نے۔ پھر علیمہ خان نے بتایا کہ کس طرح سے کارکن جو ہے ان کو آگے کیا گیا، بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی، میں کارکنوں کو نہیں بچا پائی اس وجہ سے، اور پھر جو ہوا گولیاں چلی انیوا اور وہاں پہ لاشیں گری اور اتنا بڑا معاملہ بنا۔ پھر عمران خان کو پتہ لگا یار یہ تو اتنی بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے فل طور پہ کہا کہ یہ تو ایف آئی آر درج ہونی چاہیے شہباز شریف کے خلاف، ایف آئی آر درج کرائیں، ہم انہیں تک پیچھا کریں گے۔ تو یہ کہانی ہے، یہ سینیریو ہے جو میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی گروپ جو ہے ایکٹیو ہوا ہے، اور وہ کس طرح سے عمران خان کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ رہا ہے۔ اور اب اس کی کلئی کھل گئی ہے، یہ خبر میری درست ثابت ہوئی۔ علیمہ خان نے جو بات کی اس کے بعد جو سامنے آیا آپ کے سامنے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے وہ دھول چونک رہی ہے، عمران خان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو میں آپ کو بات بتانے لگا تھا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کس طرح سے بغاوت ہوئی۔ جب یہ ڈی چوک کا سارا معاملہ ہو رہا تھا اس سے پہلے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پوری مزاحمت کرے مظاہرین کے اگینسٹ، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی آفیسرز تھے جنہوں نے یہ حکم ماننے سے جو ہے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ حکم نہیں مانیں گے کسی صورت بھی، ہم مظاہرین کو نہیں روکیں گے، ہم اس پارٹ کا جو ہے وہ جو ہے اس نہیں شامل ہوں گے، اس پارٹ میں، اس پارٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ہوا کیا، اب حکومت انہی کے خلاف جنہوں نے انکار کیا وہ کریک ڈاؤن کرے گی ان کے اگینسٹ، اور اسلام آباد پولیس کے ان نوجوانوں کے اگینسٹ جنہوں نے انکار کر دیا تھا مذمت کرنے سے مظاہرین کے آگے۔ تو اب ہر طرح سے آواز اٹھ رہی ہے، ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ کس طرح سے جو حکومت ہے وہ ایک پارٹی کو دبانے کے لیے کر رہی ہے، اور اس کا ری ایکشن ہر ادارے سے نظر آ رہا ہے، اور یہ حکومت کے لیے جو ہے گھیرا تنگ ہونے کا مترادف ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ سعودی عرب گئے، اور سعودی عرب میں بھی ان کو سپی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آصف منیر بھی شہزاد ولی عہد سے ملے تھے، اور پھر شہباز شریف نے بیک ٹو بیک سعودی عرب کی ملاقاتیں کی تھی، اور یہ سعودی عرب میں ملاقاتیں کی تھی، اور سعودی ولی عہد سے بھی ملاقاتیں کی تھی۔ اب obvious سی بات ہے یہ ملاقاتیں کیوں ہوئی تھی، اس دوران یہ گفتگو چل رہی تھی، اس دوران یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ شاید عمران خان جو ہے ان کو ڈیل کی بات چل رہی ہے اور سعودی عرب سے اس کو رکوایا جا رہا ہے۔ اور پھر بشرا بی بی نے جو سعودی عرب سے متعلق بیان دیا تھا اس کے بعد بھی یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی ڈیل کی بات نہیں بنی، سعودی عرب جو ہے وہ نہیں مانا، پل کا کردار نہیں ادا کیا جس طرح انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کیا تھا، تو اس کے ریئیکشن میں جو ہے بشرا بی بی نے سعودی عرب کے خلاف جو بیان دے دیا تھا۔ تو یہ بڑی مختلف باتیں، جتنے مختلف باتیں ہوئی تھی، اور اب جب ایسے کروشل وقت میں پھر بات ہو رہی ہے ڈیل کے حوالے سے، تو سعودی عرب میں شہباز شریف کا ہونا ظاہری بات ہے یہ ایک معنی خیز دورہ لگتا ہے، لیکن اس دورے کے کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آ رہے، اور خاص طور پہ معاشی لحاظ سے بات کریں تو سعودی عرب نے ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ آئی ایم ایف گیرا تنگ کر رہا ہے، 39 شرائط جو ہے وہ اس نے عائد کر دی ہیں، ٹیکس ان سے اکٹھا نہیں ہو رہا، اور فوکس صرف ایک جماعت کو دبانے پہ لگا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے حالات بنیں گے کہ 1.1
अरब डॉलर की जो किस्त है वो लेने में हुकूमत को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इतना पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और वो किस्त नहीं मिल पा रही और टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, आपके जो ज़खायर हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। और ये लोग दिखाते हैं कि जी मीशत जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर चला गया तो बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क, महंगाई की शरह नीचे आ गई, लेकिन टिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा उस तरह से। बिजली के बिल अन्य वाबी भी आ रहे हैं, सर्दियों के मौसम में अन्य वा बिल भेजे जा रहे हैं। तो ये सारा सीन है, हुकूमत के लिए खुद एक पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं और इसीलिए वो ये जानते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इमरान खान ने तो टोक मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन दोबारा से कराएं। अभी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती किसी सूरत और इसी वजह से डेडलॉक है ताकतवर हलकों के दरमियान और इमरान खान के माबैन लेके। और 9 मई का वाक़या तो है ही कि वो कहते हैं माफ़ी मांगे इमरान खान, तो मेरा कसूर क्या मुझे बता दें तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, कसूर ही नहीं है तो माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ। तो ये मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से जो है मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत के लिए भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल इमरान खान जो हैं वो अपनी जेल में जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जेल में जितनी मर्जी वैसे रख लें, मुझे इशू नहीं है, लेकिन एक पत्ता सा खेल दूंगा जिसकी वजह से बाद में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप हुकूमत की जो घबराहट बौखलाहट का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि मरीम नवाज़ जो है वो भी बड़े अग्रेसिव मोड में एक बार फिर से नज़र आई। उन्होंने बड़ा गम गुस्सा निकाला और कहा जी कि ये तो फसादने की कोई जगह नहीं है, पंजाब और पाकिस्तान से इनका सफाया कर देंगे। और फिर वो जस्टिफाई कर रही हैं डी चौक में जो हुआ उसको भी जस्टिफाई कर रही हैं कि क्या गोलियां ना चलाएं तो फूलों के हार पहनाएं। तो ये जो मॉडल टाउन वाला जो एक सिनेरियो है ना वो यहाँ पर भी लेके आए हैं। अगर वहाँ पे इनको सजाएं हो जाती ना तो शायद आज ये मामला ना होता, लेकिन अब इस बात है कानून इनके बारे में अंधा हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, लाचार भी हो जाता है, जिसकी लाठी उसका बैंस वाला सिनेरियो है सर। तो कुछ भी यहाँ पे चल सकता है। तो बहरहाल ये बौखलाहट नज़र आ रही है और अभी तक जो ताकतवर हल्के हैं और जो हुकूमत तो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया वो भी सामने है जी कि ताकत से दबाया जाएगा, अवामी ताकत से कुचला जाएगा जो शर पसंदी कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो प्रोपोगेट करने की सज़ा उसने 5 साल रखी है, 10 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया। तो मतलब घेरा तंग किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब। और वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत प्रेशराइज हुई है, फ्रस्ट्रेटेड हुई है कि कहीं इमरान खान की डील हो गई, वो बाहर आ गए या कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि इमरान खान आ गया तो उनकी पार्टी दोबारा से अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी और फिर वो और भी ज़ोर शोर से वो जलसों को लेकर आगे चलेंगे, धरनों को लेकर आगे चलेंगे। और अगर इमरान खान आ गए और कोई बहुत बड़ा धरना दे दिया जिस तरह उन्होंने पहले दिया था 184 दिन का, तो हुकूमत तो अपने पैरों पर ही गिर पड़ेगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।